جی شر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حميم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے وہ حروف جن کو حروف مقطعات کنے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ سر جنہیں قطع کر کے پڑھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ کر کے جنہیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کاٹ مطلب کر۔ جن کا کوئی میننگ نہیں سمجھ میں ہمیں آتا، ہمارے لیے اللہ ہی جانتا ہے ان کے میننگ۔ ان کا معنی اللہ کو علم ہے۔ مقطعات کا معنی میں پوچھ رہا تھا، تو مقطعات کا معنی ہے جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے، قاف طا عین۔ تو کاٹ کاٹ کر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان حروف کو کاٹ کاٹ کر تو نہیں پڑھتے، ہم تو پورا ہی پڑھتے ہیں۔ کاٹ کاٹ کر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سر جیسے مطلب جیسے الف لام میم ہے تو اب اس کو اگر اردو میں پڑھا جائے تو علم بن جاتا ہے، ہا میم ہے تو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، مطلب ہم اس کو ہم نہیں پڑھ رہے اس طرح سے۔ ہاں جی، جیسے یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم سانس توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں، کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ کاٹ کاٹ کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم یا ہم وغیرہ پڑھنے کی بجائے ہم اس کو کاٹ کر مکمل کر کے پڑھتے ہیں، جس طرح الفابیٹس میں، جس طرح حروف تہجی میں ہم ان کو پورا پورا ادا کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو پورے حرف کی ادائیگی کر کے پڑھتے ہیں۔ تو مقطعات کا مطلب جن کو مکمل کر کے پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں جیسے مثلا انگلش میں جس طرح مختلف ورڈز بنتے ہیں الفابیٹس کے ساتھ، لیکن اگر ایبریویشن وغیرہ ہوں، وہ بعض دفعہ وہ حروف پورے ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں بی ایس سی، ایف ایس سی وغیرہ، ایم بی بی ایس، تو یہ اب حروف پورے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے گویا کہ اسی انداز سے یہ عربی حروف ہجا ہیں، تو ہم ان کو ملا ملا کر پڑھتے ہیں۔ الف لام میم میں اس کو ہم علم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہم تو عام طور پہ اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن ان کو بجائے اس کے کہ ہم جوڑ کر پڑھیں، اعراب لگا کر اور جوڑ کر، ہم ان کو حروف تہجی کی طرح پورا ایک حرف کر کے پڑھیں، تو یہ مطلب ہوگا گویا کہ ہم نے ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا ہے، اور ان کا معنی جو ہے وہ اللہ کو علم ہے۔ جب ان کا معنی ہمیں علم نہیں ہے تو اللہ نے اس کو پھر نازل کیوں کیا؟ اس کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ جی، اگر ان کا معنی ہمیں علم نہیں ہے حتمی طور پر، تو پھر ان کو کیوں نازل کیا گیا؟ یہ قرآن اللہ کے تعالیٰ کی جی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ قرآن تو پورا ہی اللہ کی حکمت کے ساتھ ہی نزول ہوا ہے۔ کوئی حکمت ہی کیا ہے؟ علماء نے کیا حکمت بیان کی ہے؟ جی چلیں احسان صاحب آپ بتائیے۔ جی شیخ، اس میں یہ ہے کہ وہ جو عرب معاشرہ تھا اس وقت کا جب قرآن نازل ہوا، ان لوگوں کو یہ چیلنج تحدی تھا
کہ آپ تم لوگ جو اپنے آپ کو عرب میں بہت ماہر گردانتے ہو، تو اب اس کا معنی کر کے دکھاؤ. تو جی اس میں جی، یعنی یہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے، چیلنج کے لیے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات نازل فرمائے ہیں. یہ کس انداز سے چیلنج ہے؟ یعنی تم لوگ عربی زبان کا بڑا زور ہے، اور عربی زبان شعر و شاعری اور مقابلے ہوتے تھے، اور جو اچھے شعر کہتا یا اچھا خطاب کرتا تو اس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی، اور بڑی اس کی اہمیت ہوتی تھی. اور عرب لوگوں کو بڑا مان تھا اپنی عربی زبان پر. وہ ویسے تو تہذیب تمدن کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے وہ باقی قوموں کے مقابلے میں، لیکن وہ اپنی زبان دانی پر انہیں اتنا فخر تھا کہ وہ اس دور کے سپر پاور قوموں کو وہ زبان کے اعتبار سے گونگے کہا کرتے تھے. عجم، عجم کا مطلب گونگے. اور وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی عرب کا مطلب جو اپنی بات کی تعبیر اور اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی زبان پر انہیں یہ فخر تھا. بہرحال ایک لحاظ سے یہ فخر ٹھیک بھی تھا. واقعی عربی زبان اس دور میں بہت عروج پر تھی، اور وہ اس کی بنا پر آپ اس میں بڑا فخر اور بڑا فخر بھی تھا انہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اندازی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزہ اور چیلنج اسی چیز میں بھیجتے ہیں جس میں کوئی قوم جو ہے وہ ترقی پر ہوتی ہے اور وہ اس میں بہت ایکسل کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی میں چیلنج کرتے ہیں اس قوم کو. تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو انہی کی عربیت میں ہی چیلنج کیا ہے. تو اس چیلنج کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ حروف تمہارے حروف تہجی میں سے ہیں، تو تم ان حروف کا معنی کر کے دکھاؤ. تو یہ کوئی حروف کوئی کسی اور زبان سے نہیں ہے، عربی زبان سے ہی ہیں. تو ہم لوگ بعض دفعہ یعنی انگریزی میں مختلف حروف اکٹھے کر لیتے ہیں، اردو میں بھی، تو ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہے، یہ بے معنی حروف نہیں ہے. ان کا معنی ہے لیکن اللہ نے بتایا نہیں ہے دو ٹوک. تو اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ ان کا صحیح معنی کر کے دکھاؤ. تو یہ چیلنج ہیں یہ حروف مقطعات. تو اس بات کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ پھر قرآن اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان اور قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا یہ بیان کرتے ہیں. ان کے بعد ہمیشہ آپ دیکھیں ان حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہوگا، قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا ذکر ہوگا. گویا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حروف مقطعات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، انسان اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے. انسانوں کو تو چیلنج ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے تنزیل الکتاب. تو گویا کہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ نازل شدہ ہے. اس کو نازل کرنا ہے، اس کتاب کو اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے. کون؟ اللہ، جس کے آگے 6 عظیم صفات آئی ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر یہ جب تنزیل اور اس قسم کا انداز ہوتا ہے تو عام طور پر اس انداز سے پہلے آپ کو قرآن کریم میں یہ صورتوں کے شروع میں قرآن کے نازل ہونے کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس سے پہلے حروف مقطعات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثلا دکھاتا ہوں. مثلا یہ تنزیل وغیرہ عام طور پہ تنزیل الکتاب، اس قسم کے الفاظ وہ عام طور پر صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ایک صورت ہے جس میں تنزیل الکتاب صورتوں کے شروع میں ہے اور اس میں حروف مقطعات نہیں ہے، ورنہ عام طور پہ ان سے پہلے حروف مقطعات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے مثلا یہ سورۃ سجدہ ہے. سورۃ سجدہ اس سے پہلے الف لام میم ہے، اور آگے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ سورہ غافر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں. تو اس میں تنزیل الکتاب ہے اور پیچھے حامیم ہے. سورہ سجدہ میں پیچھے الف لام میم تھا. آگے جائیں تو سورہ جاسیہ میں تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم اور پیچھے حامیم ہے حروف مقطعات میں سے. اس سے آگے جائیں تو سورہ احقاف میں بھی
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور پیچھے حامیم ہے۔ تو عام طور پر یہ تنزیل الکتاب، انا انزلنا الیک الکتاب وغیرہ، یہ صورتوں کو شروع میں آتا ہے اور اس سے پہلے حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ یہ تو تنزیل الکتاب کی میں نے آپ کو کچھ مثال دی ہے، تو آپ ادھر دیکھیں انا انزلنا الیک الکتاب، اب یہ دیکھیے تو یہ سورہ زمر، سورہ زمر میں تو نہیں، انا انزلناہ مثلا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اب یہ دیکھیے یہ سورہ یوسف کے شروع میں انا انزلناہ قرآنا، یہاں بھی قرآن کے انزال کا ذکر ہے، اور پیچھے الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے سورہ یوسف میں۔ یہ سورہ دخان میں آپ دیکھیے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس سے پیچھے حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور یہ دیکھیں سورہ سورہ قدر، ہاں اس میں نہیں ہے حروف مقطعات۔ تو عام طور پر قرآن کریم کا انداز یہ ہے، یہ جو تنزیل الکتاب اور انا انزلنا وغیرہ، جب انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، جب اس قسم کے، جب قرآن کے نزول کی بات ہوتی ہے اللہ کرتے ہیں، تو اللہ پہلے حروف مقطعات لے آتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ حروف مقطعات قرآن کے اعجاز کے لیے، اس سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ چیلنج ہے اللہ کا کہ ان حروف کا صحیح معنی کر کے دکھاؤ، تو ان کا کوئی معنی، کوئی بندہ ان کا ایگزیکٹ صحیح معنی کر نہیں سکتا، باقی ٹامک تو یہاں جو ہے وہ مانتے رہے تو الگ بات ہے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں حروف مقطعات مختلف قسم کے ہیں۔ بعض جگہ قرآن کریم میں الف لام میم ہے، بعض جگہ الف لام، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم، بعض جگہ الف لام میم صاد ہے سورہ اعراف کے شروع میں، پھر الف لام میم الف لام را کئی صورتوں کے شروع میں ہے، سورہ ہود کے شروع میں، سورہ یوسف میں الف لام را آتا ہے، سورہ ابراہیم وغیرہ میں، پھر ایک صورت میں الف لام میم را ہے سورہ راحت کے شروع میں، سورہ حجر کے شروع میں بھی الف لام را ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح حامیم یہ کئی صورتوں کے شروع میں آتا ہے، حامیم یہ 7 صورتوں کے شروع میں آتا ہے حامیم، یہ حامیم 7 اکٹھی صورتوں کے شروع میں آتا ہے حروف مقطعات میں سے حامیم۔ سات صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، ان میں سے پہلی صورت سورہ غافر ہے، اس میں حامیم ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اگر ہم یہ سورہ غافر سے اگلی صورت میں جائیں، سورہ غافر سے اگلی صورت کون سی ہے؟ یہ سورہ غافر ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس سے اگلی صورت ہے جس کو سورہ فصلت، یہ سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، اس میں بھی حامیم ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس سے اگلی صورت کون سی ہے؟ سورہ شورہ، دیکھیے اس میں بھی حامیم ہے، حامیم عین سین قاف، 3 صورتیں ہو گئیں۔ اس سے اگلی صورت کون سی ہے؟ سورہ شورہ سے آگے سورہ زخرف ہے، اس کے شروع میں بھی حامیم ہے، چوتھی صورت ہو گئی مسلسل حامیم۔ سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان، اس کی بھی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، 5ویں صورت ہو گئی حامیم کی۔ اور سورہ دخان سے اگلی سورہ جاسیہ ہے، اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض، یہ 6ٹھی صورت ہے مسلسل حامیم۔ اور پھر اس سے اگلی صورت اگر آپ دیکھیں سورہ جاسیہ سے اگلی سورہ احقاف ہے، 26 پارے کی پہلی صورت، یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ 7 صورتیں اکٹھی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد ہے، یہ حروف مقطعات سے شروع نہیں ہوتی۔ 7 صورتیں مسلسل حامیم ان حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان 7 صورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حوامیم، یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ 7 اکٹھی صورتیں ہیں۔
اور ان میں سے پہلی سورت سورہ غافر جب ہم پڑھنے لگے، اور یہ جو سورہ غافر ہے اس سے پچھلی سورت کون سی ہے جو ہم نے پڑھ آئے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر کا انداز ایسا ہے جیسے رفع مقطعات والی صورتوں کا انداز ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے رفع مقطعات نہیں ہے۔ ادھر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو یہ واحد صورت ہے جس میں تنزیل الکتاب یا انا انزلناہ یا انا جعلناہ وغیرہ کا ذکر ہے، پیچھے رفع مقطعات نہیں ہے۔ یہ آپ سورہ قدر کہہ سکتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو آپ سمجھیے کہ یہاں رفع مقطعات میں سے نہیں ہے سورہ زمر میں، اسے پچھلی صورت بھی صاد وہ بھی رفع مقطعات میں سے ہے، صاد بھی رفع مقطعات میں سے، اس سے پچھلی صورت پورا صاد ہے، نون بھی رفع مقطعات میں سے ہے، قاف بھی رفع مقطعات میں سے ہے، سورہ قاف، سورہ نون والقلم۔ پھر رفع مقطعات تاسیم میم بھی ہے، قاسین بھی ہے، کافا یا عین صاد، اور بھی رفع مقطعات ہیں۔ بہرحال یہاں رفع مقطعات میں سے نہیں ہے، تو سمجھیے کہ اس کی کسر اگلی 7 صورتوں میں اکٹھی پوری ہو گئی۔ اگلی 7 صورتیں وہ اکٹھی ہی وہ حامیم و حوامیم 7 صورتیں ہیں، تو جن میں سے ہم سورہ غافر شروع کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے۔ کئی علماء نے اسی پر ہی رفع مقطعات پر ہی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، اور تو یہ بھی قرآن کریم کا ایک علم ہے، رفع مقطعات کا علم، یعنی اب اس کا مفہوم معنی تو نہیں کر سکتے، لیکن رفع مقطعات کے بارے میں بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، تو وہ یہ بھی علوم قرآن میں سے ایک علم ہے، رفع مقطعات سے متعلقہ چیزیں۔ اس میں غور کریں تو اس میں بہت ساری تدبر کے اور غور و فکر کے پہلو ملتے ہیں۔ طٰہٰ، یاسین، یہ بھی رفع مقطعات میں سے ہیں۔ بہرحال شاید 29 صورتیں ہیں، شاید مجھے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے، جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں قرآن کریم، واللہ اعلم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب، بہت جاننے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑا اعجاز ہے رفع مقطعات کا۔ اس کے بعد گویا کہ اس سے یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اللہ معجزہ ہے، اور قرآن کا اعجاز کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھا جائے تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک نسخہ کیمیا کے طور پر اس کو لیا جائے، اور اس کو اتنے تدبر سے اور اتنے غور سے اور اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے، ہدایت لی جائے۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ اللہ جس کی 6 صفات ذکر ہیں آگے۔ پہلی صفت العزیز، اگلی العلیم، اگلی غافر الذنب، اگلی قابل التوب، اگلی شدید العقاب، اور اگلی ذی الطول۔ تو یہ قرآن کے نزول کا دعویٰ کر کے رفع مقطعات سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 6 صفات ذکر کی ہیں، اور 6 صفات ذکر کر کے گویا کہ کفار کے اعتراضات کا جواب دیا۔ کفار کے اعتراضات کس پر؟ توحید پر اور آخرت پر۔ توحید اور آخرت پر جو کفار کے بڑے بڑے اعتراضات ہیں، تو اللہ نے ان بڑے بڑے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا نزول ہے، اور اللہ کی 6 صفات جو بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں اللہ کی پہلی صفت جو ذکر ہوئی ہے وہ ذکر ہوئی ہے العزیز، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ تم اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، تم اگر اللہ کے ساتھ مقابلہ کرو گے، اللہ کے دین کے ساتھ مقابلہ کرو گے، اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء کے ساتھ مقابلہ کرو گے، تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ تو کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ تم اللہ العزیز کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو۔
अल्लाह तुम्हारी सब कोशिशों से वाकिफ है, और अल्लाह तुम्हारी सब साजिशों से वाकिफ है। तुम्हारी कोशिशों से कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारी साजिशों से कुछ होने वाला नहीं है। फिर अल्लाह ताला की दूसरी सिफत बयान की गई, अल अलीम, कि अल्लाह ताला बहुत जानने वाले हैं। इस कुरान में अल्लाह ने जो कुछ बयान किया है, तो अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं, अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत हो, क्योंकि अल्लाह ताला जानने वाले हैं। हमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती, हमारे इल्म का, हमारी अकल का कसूर है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का बराह रास्त और पूरा पूरा इल्म रखते हैं। जितनी खबरें कुरान में दी गई हैं, वो सारी की सारी खबरें वो अल्लाह के इल्म पर मबनी हैं, और उनमें कोई खबर भी, उनमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला, एक एक कलमा, एक एक बात सच्ची है और अदल पर मबनी है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है किसी किस्म का। तीसरी सिफत बयान हुई है गाफिरिज़ ज़म्ब, माफ कर देने वाला है गुनाह को। यानी अगर कोई अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला मुकाबला नहीं लगाते, अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देते हैं। गाफिरिज़ ज़म्ब, ये नहीं अल्लाह कहते कि चूंकि इस बंदे ने बड़ी अल्लाह की नाफरमानी की है, बड़ी अल्लाह की नाफरमानी की है, बड़ा नुकसान किया है अल्लाह के बंदों का, और तो बड़े बड़े गुनाह किए हैं, तो अब मैं इसको माफ नहीं करूंगा। नहीं, जो बंदा माफी मांगने पर आ जाता है, जो बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करने पर आ जाता है, अल्लाह के सामने सर झुका देता है, अपने गुनाहों का एतराफ कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। एक इंसान पूरी जमीन भर के गुनाह ले आए, तो अल्लाह ताला फिर भी माफ कर देंगे, बशर्ते कि वो अल्लाह के सामने इतराफ करे, नदामत का इजहार करे, और अपनी गलतियों पर पेशमा हो, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करे। तो गाफिर ज़म्ब, अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाले हैं, और काबिल तौबी, तौबा कबूल करने वाले हैं। तो ये पहली ही सिफत की मजीद वजाहत भी आ गई। कोई तौबा करना चाहे तो अल्लाह तौबा कबूल करते हैं, बशर्ते कि वो तौबा करना चाहे तो। हाँ, कोई तौबा ना करना चाहे, तो फिर अल्लाह ताला किसी को माफ नहीं करेंगे। कोई तौबा करना चाहे, कोई अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहे, तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाले हैं, गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करने वाले। अगर बड़े बड़े ब्लंडर करने वाले भी अगर हल्का इस्लाम में आना चाहें, तो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलाह आम है, और पैगाम मौजूद है कि जो भी रुजू करना चाहे, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। और इसका ताल्लुक सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ भी नहीं है, गाफिर ज़म्ब व काबिल तौब का, इसका ताल्लुक ईमान वालों के साथ भी है। अगर ईमान वालों में से किसी से बशी तकाजे के तहत गलती हो जाए, और वो तौबा करना चाहे, तो अल्लाह बड़े से बड़ा ब्लंडर कुफार के जब अल्लाह माफ करते हैं, तो अल्लाह ईमान वालों को क्यों माफ नहीं करेंगे? अल्लाह ईमान वालों को भी माफ कर सकते हैं। पांचवी सिफत बयान हुई शदीद इक़ाब, सख्त सजा देने वाले हैं अल्लाह ताला। पीछे भी अल्लाह ने अल अजीज का जिक्र फरमाया शुरू में। जो अल्लाह के साथ मुकाबला करता है, टकराव का मामला रखता है, तो अल्लाह का मुकाबला कौन कर सकता है? अल्लाह की तरफ से इक़ाब और सजा का मुकाबला कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला की मगफिरत और अल्लाह ताला की तौबा और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत को देखकर कोई इंसान इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो, इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि मैं तौबा करूं ना करूं, अल्लाह शायद माफ़ कर दे मुझे। अल्लाह ऐसे कभी माफ़ नहीं करते। जो तौबा करे तो अल्लाह माफ़ करते हैं, जो तौबा ना करे, तो जहां अल्लाह ताला तौबा करने वाले के बड़े से बड़ा ब्लंडर माफ़ कर देते हैं, वहां अल्लाह ताला जो तौबा नहीं करता, फिर अल्लाह ताला उससे बदतरीन हिसाब भी लेते हैं, अल्लाह ताला फिर बदतरीन सजा भी देते हैं, अल्लाह फिर बहुत सख्त सजा वाला मामला करते हैं, फिर अल्लाह शदीद इंतकाम लेते हैं, अजीज़ुन ज़ु इंतकाम। तो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद और अल्लाह की सजा का खौफ, ये दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। इनके दोनों के साथ ही ईमान मुकम्मल होता है। किसी एक चीज़ को मद्देनज़र रखने से
دوسری چیز کو چھوڑ دینے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سخت سزا کا ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے۔ ذی الطول، بہت نعمتوں والا، بہت فضل والا۔ یہ آپ سمجھیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی طرف اور اپنی عظمت کی طرف اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ، طول کا مطلب انعام اور بخشش اور فضل، ہر قسم کی رحمت۔ اللہ بخشش والا ہے، انعام والا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو 6 صفات اللہ نے ذکر فرمائی۔ اللہ اتنے فضل، اتنے انعام والے ہیں کہ جو اللہ کا سب سے بڑا مقابلہ کرتے ہیں شرک کر کے، اللہ کے ساتھ جنگ کر کے، سود کھا کر، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی انعام کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ سب صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان سب صفات بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک لا الہ الا ہو اور ایک الیہ المصیر۔ لا الہ الا ہو کا مطلب ہے کہ یہ توحید کے سارے جھگڑے وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار مکہ، تو اللہ نے ثابت فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے، جب انعام کرنے والے اللہ اکیلے ہیں، تو پھر ربوبیت میں اللہ اکیلے ہیں، تو پھر الوہیت میں اللہ اکیلے کیوں نہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت میں بھی اکیلے ہیں، توحید الوہیت میں بھی اکیلے ہیں، اپنے اپنے اسماء و صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور اللہ بڑی شان والے ہیں، تو الیہ المصیر۔ پھر جب اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر آگے سے اعتراض کرنے والے اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ہمیں زندہ کون کرے گا؟ پھر یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اعتراض بن جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرتوں پر اعتراض بن جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کرے، وہ مانا جاتا ہے، اور ایک طرف یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں زندہ کون کرے گا؟ یہ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ رب العالمین پر اعتراض۔ تو 2 بڑے مسئلے کفار کے، ایک توحید کا مسئلہ اور ایک آخرت کا مسئلہ، تو اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ مسئلے اللہ نے بار بار بیان کیے قرآن کریم میں، ان کے دلائل بھی بیان کیے، یہاں بھی اللہ یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس مسئلے میں حق کس کو نصیب ہوتا ہے؟ حق اس کو نصیب ہوتا ہے جو سرنڈر کرتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو نیوٹرل ہو کر غور کرتا ہے ان چیزوں میں۔ جو بندہ نیوٹرل نہیں ہوتا تو اس کو کبھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ جو ایک مخصوص اینک کے ساتھ اس چیز کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ اسے شبہات نظر آتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیتا ہے، وہ آخرت کے اوپر اعتراض کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی نیوٹرل ہو کر غور کرے گا تو اسے ہدایت ملے گی، لیکن کفار کا یہ رویہ نہیں ہے۔ کفار اصل میں وہ آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، آباء و اجداد سے جو سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس یہ ہمارے آباء و اجداد نے کہہ دیا، وہ غلط نہیں کہہ سکتے، تو بس وہ پھر جھگڑا کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر کافر لوگ۔ جتنے اللہ دلائل دے دیں کافر لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کے سب معجزوں سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی قرآن کریم کے بارے میں ہی کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور قرآن کریم جو جو چیزیں ثابت کرتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، جو جو انہی قرآن کے دلائل پہ غور نہیں کرتے، بس جھگڑا۔ اور یاد رکھیے جو قوم جھگڑا کرتی ہے نا، اس قوم کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان زیادہ تر جھگڑا کرتا ہے۔ جو انسان جھگڑا کرتا ہے نا، جھگڑا کرنے والے کو کبھی ہدایت نصیب نہیں، جتنے مرضی دلائل دے دیے جائیں، اصل میں وہ جھگڑا کرنے والا، اس نے دلائل پہ غور تو کرنا نہیں ہوتا، اس میں تو اصل میں وہ مناظرے کا انداز ہے اس کا، اس نے تو اصل میں
جو بات ہوگی اس نے اس کا دو بدو جواب دینا ہے، غور نہیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر لوگ۔ قرآن کریم کے نصوص آنے کے بعد، قرآن کریم اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں اتنے زبردست دلائل ہیں کہ اس کا اگر کوئی انکار کرے گا اور اس میں کوئی جھگڑا کرے گا تو کافر لوگ ہی کریں گے، کئی ایمان والے بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو جو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جھگڑا کریں، قرآن کی آیتوں کو مانے ہی نہ، یہ مانے تو پھر اپنی منمانی پھر تفسیر کریں، تو پھر آپ خود غور کر لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں ایک ایمان والا اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر نہیں سکتا، یہ کفار کا کام، قرآن میں جھگڑا کرنا۔ قرآن کا واضح حکم موجود ہو پھر انسان تعویل کرے، پھر انسان جو ہے نا جی فلاں چیز سے کیا مطلب ہے، پھر فلاں چیز سے کیا مطلب ہے، پھر اگر کیا ہوا، پھر مگر کیا ہوا، پھر یہ پھر وہ، تو پھر یہ پھر ذہن کھلتے نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ جی مس احمد۔ سر ایک تو جھگڑا کرنے سے یہ مراد سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ آیات کا اپنی مرضی سے ترجمہ، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے اور 30 پر ہمیں مل گئے اور 10 پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، تو وہ بھی پھر جھگڑا کرنے میں ہی آ جائے گا۔ تو جھگڑا ہی ہے نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ہے، وہ حفاظت کے بارے میں جھگڑا ہے، وہ بھی تو جھگڑا ہی ہے نا۔ قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شکوک و شبہات، یہ قرآن کے بارے میں جھگڑا ہی ہے۔ تو قرآن کے بارے میں قرآن کی آیت آنے کے بعد دیکھیے، حدیث آنے کے بعد پھر اختلاف باقی رہ جانا، قرآن کی آیت آنے کے بعد اختلاف باقی رہ جانا، یہ مسلمانوں کا کام ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں نور بشر کے جھگڑے ہیں، اور نور بشر کے جھگڑوں میں قرآن کریم کو ہی بیان کیا جاتا ہے دونوں طرف سے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ ایک طرف والے وہ صحیح ہیں، دوسری طرف والے صحیح نہیں ہیں، اب وہ تعویل کر رہے ہیں، تو غور کرنا چاہیے ہر ایک کو کہ کہیں میں قرآن کریم کی آیات پیش کر کے اس کی تعویل تو نہیں کر رہا، میں ان آیات کو اپنے غلط مذمومہ عقائد کی تعویل، ان قرآن کریم کو تعویل کر کے اپنے غلط جو میرے ذہن میں مفہوم بیٹھے ہوئے ہیں، خیالات بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہیں قرآن کریم کو ہی تو نہیں توڑ موڑ رہا۔ قرآن کریم آنے کے بعد جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو الفرقان ہے، قرآن کریم تو اختلاف ختم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کے نزدیک قرآن بھی فرقان نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز فرقان ہوگی؟ پھر اگر قرآن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر کس چیز سے مسئلہ حل ہوگا؟ اگر قرآن ہی فیصلہ کن بات نہیں ہے، اللہ تو قسم کھا کر فرماتے ہیں انہ لقول فصل والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، اس آسمان کی قسم جو بار بار لوٹ کر آتا ہے بارش کی صورت میں، اس زمین کی قسم جو بار بار پھٹتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، انہ لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، ہم تو فیصلہ کن نہیں بناتے، وما ہوا بالہزل کی کوئی مذاق نہیں ہے، ہمارا جھگڑا برقرار رہتا ہے قرآن کی آیتوں کے بعد بھی، والعیاذ باللہ۔ قرآن کی آیت پیش کی جائے، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اب بتائیے ہمارے ہاں جو مقلدین ہیں ان کا بھی یہی انداز ہوتا ہے، قرآن کی جتنی مرضی آیات پیش کر دی جائیں، قرآن کی آیتوں کو ماننے کو تیاری کوئی نہیں ہے، تو یہی انداز مشرکین مکہ کا تھا۔ تو نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر کافر لوگ۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، بس نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا آنا جانا، ان کا الٹنا پلٹنا شہروں میں۔ تو کفار جھگڑا کرتے ہیں تو کفار کے جھگڑا کرنے پر کفار پر اللہ کی مار ہونی چاہیے، اور اللہ کی مار ان پر ہوتی ہے، لیکن کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ کفار کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں دنیا کی، کفار تجارت بڑی زیادہ کرتے ہیں،
کفار شہروں میں بڑا آتے جاتے ہیں، شہروں میں آنے جانے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو مشرکین مکہ، وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ، وہ جو تجارت کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں وہ زراعت نہیں تھی، تو یہ جو کفار شہروں میں آتے جاتے ہیں اللہ کی نعمت، تو کفار اتنے یعنی بدبخت ہیں کہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کفار پر اللہ نے دنیا کی نعمتیں ظاہری کی ہوئی ہیں، وہ الگ بات ہے وہ نعمتیں ہیں کہ نہیں، ہم ان کو نعمتیں سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک مال و دولت یہ سب کچھ ہے، وہ نعمتیں ہیں کہ وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کسی کے پاس مال و دولت ہے، اقتدار ہے، بڑی نعمتیں ہیں، ایمان نہیں ہے، تو یہ نعمتیں تو اس کے لیے وبال ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ تو اسے اللہ سے دور کیے ہوئے ہے یہ نعمتیں، تو یہ کافروں کا شہروں میں آنا جانا، الٹنا پلٹنا، یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ تو اللہ کی آیتوں کے بارے میں آپ دیکھیے ہمیشہ لوگوں نے جھگڑا کیا، کفار نے جھگڑا کیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود نے جھگڑا کیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم کے باپ نے جھگڑا کیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم کی قوم نے جھگڑا کیا، وہ سورج چاند ستاروں کا مسئلہ ہو یا بتوں کو توڑنے کا مسئلہ ہو، تو یہ حاجہ قومہ، حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی قوم نے جھگڑا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے جھگڑا کیا، اور وہ حضرت نوح کو جھگڑالو کہتے تھے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، وہ کہتے تھے اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور آپ بہت جھگڑا کرتے ہیں، ہمیشہ جھگڑا کرنے والا دوسرے کو جو حق پر ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، حالانکہ خود جھگڑالو ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے جھگڑا کیا، اللہ کی آیتوں میں تو بہرحال جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، جو قرآن کریم میں جھگڑا کرے، قرآن کریم میں شک کرے تو کفر ہے، المراء فی القرآن کفر، حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ قرآن کے بارے میں کچھ بات کرے، قرآن کریم کے بارے میں جھگڑا کرے، یہ تو کفر ہے، اللہ معاف کرے، کفار کرتے ہیں، تو نہ دھوکہ دے آپ کو کفار کا آنا جانا شہروں، كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اور گروہوں نے ان کے بعد بھی، قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا اس سے پہلے، انہوں نے بھی بڑے جھگڑے کیے تھے، اور قوم نوح کے بعد بہت ساری قومیں آئیں، قریش تک بہت ساری ہزاروں لاکھوں قومیں آئیں، تو انہوں نے بھی جھٹلایا، جھگڑے کیے، تو جھگڑے تو سب نے کیے، تو جھگڑوں کا کیا فائدہ ہوا انہیں؟ وہ تباہ و برباد ہی ہوئے ہیں وہ لوگ، تو پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ارادہ کیا ہر جماعت نے اپنے رسول کے ساتھ کہ وہ رسول کو پکڑ لیں، لِيَأْخُذُوهُ، ہر جماعت نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، ہر جماعت نے ارادہ کیا اپنے رسول کو پکڑ لیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی مراد ہے کہ اپنے رسول کو قید کر، یا اپنے رسول کو پکڑ کر اس کو ہجرت پر، اس کو جلا وطن کر دیں، ہجرت پر مجبور کر دیں، اس کو دعوت نہ دینے دیں۔ ہر امت نے اپنے رسول کو روکنے کا ارادہ کیا اور روکا، دعوت کھلم کھلا دینے سے روکا، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، انہوں نے جھگڑا کیا باطل طریقے سے، باطل کے ساتھ جھگڑا کیا، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ مائل کر دیں اس کے ذریعے حق کو، فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑ لیا۔ ہر امت نے جھگڑا کیا رسولوں کے ساتھ، اپنے اپنے رسول کے ساتھ، اور کیوں جھگڑا کیا؟ تاکہ رسول کے پاس جو حق ہے وہ اس حق میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں، وہ اس حق کو مائل کر دیں، اس حق کو شکست دیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، حق کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، لوگ کوشش کرتے ہیں، کفار کوشش کرتے ہیں، کفار کے پاس ظاہری طور پہ مال و دولت ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، سمجھتے ہیں ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے، لیکن ہمیشہ وہ منہ ہی کھاتے ہیں، ان کے بالمقابل نیک لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں،
وہ نیک لوگوں پر غالب نہیں آ سکتے، وہ نیک لوگوں کو مغلوب نہیں کر سکتے، اپنے تئیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں ہم حق کو مغلوب کر دیں گے، حق کو مائل کر دیں گے۔ انہوں نے جھگڑا کیا باطل طریقے سے تاکہ وہ مائل کریں اس کے ذریعے حق کو۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، اللہ کہتے ہیں میں نے سزا کے طور پہ انہیں پکڑ لیا، یعنی حق تو اللہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور حق تو اللہ کی طرف سے ہے، اور حق کے پیچھے تو اللہ رب العالمین ہے، نبی کے اوپر ہاتھ تو اللہ رب العالمین کا ہے، اسلام تو اللہ کا دین ہے، تو نبی نے، نبی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نبی کے ساتھ جھگڑا کر کے کون جیت سکتا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ جھگڑا کر کے کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ مقابلہ پھر اللہ سے ہو جاتا۔ اور یہ جو لوگ حق کے مقابل ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں باطل طریقے سے۔ دیکھیں جھگڑے کی بھی دو قسم ہیں، ایک جھگڑا باطل طریقے سے ہوتا ہے، یہ ساری بات باطل طریقے سے جھگڑے کی ہو رہی ہے، ایک جھگڑا حق کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حق کے ساتھ جھگڑا کرنے کا حکم دیتے ہیں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دیں، خیر خواہی کے ساتھ دعوت دیں، اور اگر جھگڑا کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے جھگڑا کریں۔ اس جھگڑے سے مراد کیا ہے؟ دلائل کا تبادلہ، دلائل پیش کرنا اچھے طریقے کے ساتھ، اس میں مناظرے کا انداز نہ ہو، اس میں گالم گلوچ کا انداز نہ ہو، اس میں اگر بحث و مباحثہ کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے۔ حضرت ابراہیم نے بحث و مباحثہ کیا، اپنی قوم سے بھی کیا، اپنے باپ سے بھی کیا، بادشاہ سے بھی کیا، سب سے کیا۔ تو ایک جھگڑا باطل طریقے سے ہوتا ہے اور ایک جھگڑا اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اس جھگڑے سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، اس سے ہمارا بحث و مباحثہ ہے، شفتہ طریقے سے دلائل کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو باطل طریقے سے جھگڑا ہوتا ہے، یہ کج بحثی، یہ اللہ کو بڑی ناپسند، اور یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَادَلُوا، تو اب کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ میں ایک فریق دلائل دے رہا ہوتا ہے، دوسرا فریق اصل میں بلا وجہ شبہات پیش کر رہا ہوتا ہے، دلائل کا توڑ کر رہا ہوتا ہے، حق دلائل کا توڑ کر رہا ہوتا ہے باطل دلائل سے، اور وہ حق کو مائل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں پکڑ لیتا ہوں، میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسا تھا میرا عذاب، میں پھر ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں، پھر ایسے لوگوں پر میرا عذاب پھر جب آتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے ان کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح حق ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہ آگ والے ہیں۔ دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اہل باطل اہل حق کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ حق والوں کو سر بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اہل باطل جو ہیں وہ شکست کھاتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو اللہ نے پھر آگ تیار کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا تیار کی ہے۔ ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی وہ جو بات ہے نا وہ حق ہو جاتی۔ کون سی بات؟ کہ اللہ نے جنت بھی بنا دی، اللہ نے جہنم بھی بنا دی۔ جہنم اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ جہنم اللہ نے بھرنے کے لیے بنائی ہے، تو جہنم اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور ایسے لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جہنم بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے جہنم میں لوگوں نے جانا ہے، تو اللہ نے جہنم کو بھرنا ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا تھا میں تجھے بھی جہنم میں بھیج دوں گا، اور جو تیرے پیروکار ہیں اسے جہنم کو بھر دوں گا، تو اللہ کی بات پھر حق ثابت ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اور آخرت میں اللہ نے پھر آگ کی سزا رکھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر سزا دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی حق مغلوب نہیں ہو سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کا کام جانا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دیجیے حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل نہ کبھی پہلے غالب آیا نہ کبھی آئندہ غالب آئے گا۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں بھی حق غالب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حق غالب ہوگا، اور دنیا میں بھی کافر تباہ و برباد ہوتے ہیں، اللہ کے پکڑ کا شکار ہوتے ہیں،
اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ولیعذ باللہ۔ چلیں اسی پر بھی بات کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں کتنے زوردار ہوتے ہیں، اور ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کو بنیاد بنانا چاہیے۔ کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر ہمیں اپنے عقائد استوار کرنے چاہیے، اور یہ کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک یہ بات۔ جو بندہ اس پر عمل نہیں کرتا، کتاب و سنت کے دلائل کو بنیاد نہیں بناتا، دنیا میں بھی تباہ ہوتا، آخرت میں بھی تباہ ہوتا۔ ہمارے ہاں توحید کے مسائل ہیں، کفر و شرک کے مسائل ہیں، سنت و بدعت کے مسائل ہیں، یہ عید میلاد النبی اور کتنے مسائل ہیں ہمارے ہاں۔ ان مسائل میں ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے۔ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کبھی یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ دلائل کس کے ساتھ۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ وقتی طور پہ بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ جن کے پاس دلائل نہیں ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حق غالب ہوتا ہے دنیا میں بھی، دلائل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی حق نے غالب ہونا ہے۔ کفار ہمیشہ شرک کے دلائل پیش کرتے رہے، لات مناد عزا اور جو ان کے طور طریقے تھے ہمیشہ ان کی حمایت کرتے رہے، آخرکار ان کو منہ کی کھانی پڑی دنیا میں دلائل کی روشنی میں، وہ حق کے دلائل غالب آئے، اور عملاً بھی اللہ نے فتوحات دی، اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ مقابلہ تو بنتا ہی نہیں، وہ تو کافر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال دلائل میں کتاب و سنت، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ، ہم جب دلائل میں پڑھتے ہیں نا کتاب و سنت کے دلائل میں، ہم کتاب و سنت کے دلائل پر غور نہیں کرتے، ہم پہلے ذہن بنا لیتے ہیں، پھر کتاب و سنت کے دلائل کو توڑ موڑ کر ہم اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کتاب و سنت کے ساتھ، یہ تکبر ہے۔ ہمیں خالی ذہن ہو کر، نیوٹرل ہو کر کتاب و سنت کے دلائل کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں کتاب و سنت ہمیں لے جائیں، یا آج سمجھیے جس طرح ایک بچے کو، ایک بچہ اونٹ کو نکیل ڈال کر جہاں لے جاتا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت یہ ہوتی دلائل کے سامنے۔ دلائل یعنی گویا کہ وہ نکیل ہیں ہماری، وہ ہمیں جہاں لے جائیں ہم وہاں چلے جائیں۔ لیکن یہ ایسا کب ہوگا؟ ایسا تب ہوگا جب ہم نیوٹرل ہو کر کتاب و سنت پہ غور کریں گے۔ اگر ہم نے پہلے سے ذہن بنا لیا کہ ہم نے قرآن سے بشر ثابت کرنا ہے یا نور ثابت کرنا ہے، ہم نے قرآن سے عید میلاد النبی ثابت کرنی ہے، پھر وہ آیتیں بھی جو عید میلاد النبی کے بارے میں نہیں ہوں گی، آپ کھینچ کھانچ کر اس کو پیش کریں گے، آپ سو دلائل پیش کریں گے، اتنی موٹی کتاب لکھیں گے آپ کہ جی شاید نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہو، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے، نہ پیر عبد القادر جیلانی نے، کسی نے نہ منایا ہو، پھر بھی ہم 1000 صفحوں کی کتاب لکھ دیں گے، اور لکھی ہوئی ہیں کتابیں لکھنے والوں نے، کیونکہ پہلے سے ذہن بنا لیا ہوا انہوں نے۔ اور جو پہلے سے ذہن بنا لی ہے تو اب دلائل کو توڑ موڑ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو پھر یہ جھگڑا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری پکڑ کر لے، اللہ فوری پکڑ نہیں کرتے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن پکڑ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، عبرت کا نشان بنتے ہیں ایسے لوگ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔